بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ شادی، رشتے، میاں بیوی کے تعلقات اس حوالے سے ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے۔ ایک نیا پہلو ہے، ایک اور پہلو ہے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اس میں کیا مسائل آتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ مطلب بچوں کو تربیت کرنے میں کیا وہ خامیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور کون سی چیز جو ہے وہ جس پہ فوکس کرنا چاہیے اور کون سی چیز کو درگزر کرنا چاہیے۔ یعنی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، اگر آپ کو اچھی لگیں، آپ کو سمجھیں کہ یہ کوئی ویلیویبل ہیں تو عمل کیجئے، نہیں تو میری بھی اصلاح کیجئے اور مجھے بتائیے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاکھوں نعمتوں میں سے ایک جو اعلیٰ ترین نعمت ہے، وہ مرد اور عورت کو وہ اولاد کی شکل میں بھی ملتی ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کو پا کر انسان اپنے آپ کو ایک مکمل محسوس کرتا ہے۔ یعنی جو کپل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے بعد مکمل محسوس کرتے ہیں، ان کے درمیان میں محبت اور پیار بڑھ جاتا ہے۔ اگر نہیں بڑھا تو بڑھ جانا چاہیے۔ اولاد میں ذکر جب ہوتا ہے تو اولاد جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کا نام نہیں ہے۔ اولاد لڑکی اور لڑکا کوئی بھی ہو تو وہ اولاد ہی ہے۔ یعنی اس میں تو یہ بات واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی چونکہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لاکھوں کروڑوں نعمتیں جو اس نے انسان کو دی ہوئی ہیں اس میں سے ایک نعمت ہے، تو یہ نعمت آپ کو کسی بھی شکل میں ملے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی خوشی منائیں اور اس کو شکر ادا کریں پروردگار کا۔ اچھا، اب اولاد کے اندر جب آپ کی یہاں پہ اولاد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی کام جو مجھے لگتا ہے وہ جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ کیسے رکھیں آپ۔ تو بچے کا نام جو ہے وہ لوگ آج کل نیا سے نیا بالکل اچھوٹا نام، کوئی نام ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ وہ نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ ظاہر حق ہے ان کا، کسی بھی ماں باپ کا حق ہے وہ اپنے بچے کا کچھ بھی نام یا بیٹی کا نام کچھ بھی رکھے، مگر ناموں کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نام وہ ہونا چاہیے جس کے بولنے سے، جس کے ادا کرنے سے بیسیکلی اس لفظ کی معنی اور اس لفظ کی جو فضیلت ہے اس کی برکات بھی بچے پر آئیں گی۔ یعنی جیسے فرض کیا کسی کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، تو وہ عبداللہ جو ہے بڑا خوبصورت نام ہے، تو وہ بیسک طور پہ اللہ کا بندہ، آپ اس کو بار بار بلائیں گے تو یہ اللہ بیسک طور پہ پروردگار کی عبادت ہی ہے ایک لحاظ سے۔ میرا مقصد ہے کہنے کا کہ آپ نام ہونا چاہیے بامانی، جس کا کوئی معنی ہو۔ صرف نیا رکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نیا رکھنے سے شاید آپ کو پتہ نہیں کہاں سے تسلی ہوگی، کیوں تسلی ہوگی۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ نام میں گزارش ہے، صرف باقی مرضی ہے آپ لوگوں کی، نئے سے نیا نام رکھیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نام بامانی ہونا چاہیے، مقصد اس کا ہونا چاہیے کوئی اچھا، اور بولنے میں بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور بچوں کے نام جو ہے نک نیم نہیں ڈالیں، کیونکہ نک نیم ڈالنے سے بچے کی شخصیت بعض اوقات اس نک نیم کے زیر اثر آ کے بہت ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ ننا، پپو، گڈو، گڑیا، یہ تمام بولنے کو تو اچھے لگتے ہیں، مگر بعض اوقات پوری زندگی یہ بچوں کا پیچھا کرتے ہیں، اور آپ اسے جان بھی چھڑانا چاہیں تو چھڑا نہیں سکتے۔ تو ایک وقت پہ آ کے آپ ماں باپ کو بھی لگتا ہے کہ یار ہم نے کیا بچے کا نام جو ہے وہ، یعنی کیسا ہم نے خام خواہ ایک الٹا سیدھا جو ہے یہ نک نیم رکھ دیا تھا اپنی سہولت کے لیے، مگر وہ بعد میں بچے کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں بچے کا نام کوئی ایسا نام مت ایسے کسی نام سے بلائیں جو کہ جس سے کہ بعد میں وہ اس کا نام پکا اس بچے کے اوپر لیبل کی طرح چسپاں ہو جائے۔ اس کو اصل نام سے بلائیں تاکہ اس کو سب لوگ اسی نام سے بلاتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی پرورش میں سب سے جو اہم بات ہے، اپنی تربیت کا جو پہلو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا ضدی ہے جی۔ اچھا،
بات یہ ہے کہ جو بس ہر چیز جو ہے وہ کہتا ہے جب بس میری ہونی چاہیے. آپ کبھی اب غور کریں گے تو یہ نیچر بیسکلی آپ کی اپنی ہے. یعنی آپ کی اپنی نیچر بھی کچھ اسی قسم کی ہوگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز میری ہو. یعنی میں جس چیز کو میں نے سن لیا ہے، سوچ لیا، سمجھ لیا کہ یہ میری ہونی چاہیے تو وہ آپ نے حاصل کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے. یا آپ کے اپنے اندر ایک نیچر میں ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو دوسرا مجھے کہے گا نا، جو بندہ بھی دوسرا مجھے ایڈوائز کرتا ہے یا مجھ سے کچھ کہتا ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. اب میری بات کو سمجھے گا. یعنی آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یار پانی پیا کرو زیادہ، آپ نے کہا یار یہ مجھے کہہ رہا ہے تو میں نے نہیں پانی پینا، اس نے کہا نا مجھے اب میں نے نہیں پینا. اب ٹھیک ہے نا، تو اس ضد میں آپ وہ کام نہیں کرتے. اب بھلے آپ کا بیٹا ہی ہے، آپ کا بچہ ہی ہے، اگر وہ بچہ بھی آپ کو کہتا ہے نا کوئی کام، کو کہتا ہے کہ ماں میں نے سونا ہے یا ابا مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اس نے خود مانگی ہے اس لیے میں نہیں دینی اس کو لے کے. اگر میں نے لے کے دینی تھی لیکن یہ خود نہ مانگتا، میں خود لے کے دیتا اس کو پتہ لگتا کہ میں بڑا پیار کرتا ہوں. یہ نیچر ہے انسان کی نا، اس میں بہت پہلو ہیں اس میں. تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ خود ضدی قسم کے آدمی ہیں تو آپ کو اپنا بیٹا خام خواہ ضدی نظر آئے گا. اگر آپ خود اس قسم کی انسان ہیں جس میں دوسروں کی بات نہ ماننے کا جذبہ وہ مطلب ایک عمل ہے، تو یقین کیجیے گا آپ کو لگے گا آپ کا بیٹا بھی آپ کی بات نہیں مان رہا. تو پہلے تو اپنی بات کو، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو جانیں، سمجھیں کہ یار میرے میں وہ کون سی ایسی بات ہے جو نیگیٹو ہے، جو نہیں ہونی چاہیے. میں دوسروں کی بات سنتا ہوں، کیا میں دوسروں کی بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں سے خام خواہ کی ضد لگاتا ہوں؟ اچھا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوگا یہ کہ اب آپ کا بچہ بعض اوقات آپ سے ضد لگائے گا. اب آپ سے ضد لگائے گا تو آپ خود بھی ضدی ہیں. اچھا بچہ کہہ رہا ہے جی پاپا مجھے آئس کریم لے دو. اب میں تو کہتا ہوں میں نہیں تجھے لے کے نہیں دوں، تجھے لے کے دیں آئس کریم، کیونکہ میں نے اب ضد خود بچے سے لگائی ہوئی ہے. اب بچہ جو ہے اس نے بھی ضد لگا لی، اس نے کبھی نہیں اب یہ تو پیو ہے تو پھر تو میں بھی پیوں بچہ ہوں. وہ کہتا ہے رو رہا ہے، اب بچہ ہے وہ تو روئے گا، وہ تو لوٹے گا ادھر ادھر، وہ کہے گا جناب اب ڈرامے کرے گا، کبھی مجھ سے بولے گا، کبھی اپنی ماں سے بولے گا کہ مجھے. اب آپ نے ضد پہ پکے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اس کی ضد کو مزید پکا کر رہے ہیں. آپ سمجھ نہیں میں اس کو لے کے نہیں دوں گا تاکہ اس کی ضد ٹوٹے. ایک طریقہ یہ ہے. لیکن پہلے آپ خود محسوس کریں کہ کیا آپ نے تو اس سے ضد نہیں لگائی ہوئی. اگر آپ نے اس سے ضد لگائی ہوئی ہے تو پہلے اپنی اصلاح کریں. ہاں اگر وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس کے دینے میں واقعی اس کے ساتھ ایک مسئلہ آ سکتا ہے. یعنی آپ سے وہ 3 سال کا بچہ کہتا ہے مجھے ایک بائیسیکل لے دیں. اب بائیسیکل اس کو لے کے دینا مطلب آپ کے لیے اس وقت پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ایج اتنی کم ہے کہ اس کو بائیسیکل لے کے دینا مطلب اس کے لیے نقصان دہ ہے. اب اس کے اندر آپ نے اس بچے کو کیسے ڈیل کیا اور اس کی فرمائش کو کیسے آپ نے ٹیکل کیا، اس سے پتہ لگے گا کہ آپ نے بیسیکلی کس طرح سے اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں. اصل میں آپ کو خود پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ کے اندر بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے، یا آپ میں دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کا جذبہ کتنا ہے. ہر بچہ ہر بات ضد سے نہیں کرتا، اور ہر بچہ جو ہے وہ پوزیسو نہیں ہوتا. پوزیسو سے مراد ہوتی ہے جو ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ ممکن ہے آپ ہی کو لگتا ہو آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہو، بس اس چکر میں آپ ہر بات جو ہے بچہ ذرا سی بات کرتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں. آپ پھر بعد میں کہتے ہیں ضد کر رہا تھا. یہ جو بات ہے نا یہ بچے کو وہاں لے کے جا رہی ہے جہاں سے اس نے واپس نہیں آنا. اس نے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا اس کے لیے. آپ بچے کی خود پرورش غلط کر رہے ہیں. پہلے آپ خود سمجھیں کہ میں نے بچے کو بنانا کیسا ہے. ایک اچھا انسان بنانا ہے، اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں. میاں بیوی اپنے بچے کے سامنے مت لڑیں، کوئی جھگڑا مت کریں، اونچی آواز میں بات کریں، گالی گلوچ مار کٹائی کبھی قطن نہ کریں. بچے کو یہ احساس دلائیں کہ میں تیری ماں سے بہت پیار کرتا ہوں اور تیری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ کبھی ماں سے کے پیچھے بھاگے کے چھپے گا نہیں اور کبھی باپ کے پاس جائے گا. یعنی آپ لوگوں کو بلیک میل نہیں کرے گا. ادروائز بچے یہ نارمل کرتے ہیں کہ اگر ماں کچھ ڈانٹ رہی ہے تو پیو کو جا کے بھی کہتے ہیں ماما خام خواہ ڈانٹ رہی ہے.
یا باپ ڈانٹ رہا ہے تو بچے ماں کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی ماں ابا خام خواہ ڈانٹ رہا ہے، تو ماں جو ہے بیجا اس کی حمایت شروع کر دیتی ہے. تو اس کو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ماں جو ہے نا میری، یہ آپس میں میاں بیوی بنتی نہیں ہے ان کی، تو یہ بہترین راستہ ہے کہ جناب مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو یوز کرو. تو بچوں کے سامنے مت لڑیں، بچوں کو مت اننیسیسری جو ہے وہ موقع دیں کہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کے میاں بیوی کے درمیان میں آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ خبردار یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کا بچہ ضدی نہیں ہے، آپ ضدی ہیں. اگر آپ ضدی ہیں تو آپ کا بچہ الٹیمیٹلی آپ سے سیکھتا جائے گا کہ ضد کیسے لگاتے ہیں. آپ نے اگر ہر معاملے میں اپنے بچے کو اپنے بچے کی فرمائش پوری کر کے دینی شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہو، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں ہر چیز دنیا کی آپ کے بچے کے پاس ہو. تو اس چیز کو، اپنی جذبات کو، اپنے خیالات کو تسکین دینے کے لیے اپنے بچے کو آپ اس کی فرمائشیں غلط صحیح اور یا اس کی فرمائشوں کے بغیر جس کو چیزیں لا کے دیتے جا رہے ہیں، آپ سمجھ لیں آپ بچے کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. بچے کو پپیاں جپھیاں اور گود میں بٹھانے سے بچوں کی پرورش کا مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچے کو پرورش کر رہے ہیں. بچے کو پرورش کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی سزا بھی کریں گے، ڈانٹ ٹپٹ بھی کریں گے، وہ اس کی اصلاح بھی کریں گے، اس سے بات کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو چیزوں کو سمجھنے کا اس کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں. اس کی تربیت کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ کے چلیں کہ میاں بیوی دونوں مل کر بچے کی پرورش کریں گے. یہ بیوی کا فرض نہیں ہے صرف، یہ بیوی جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ دونوں کا کام ہے. دونوں مل کر سوچیں سمجھیں، ایک بات پہ طے کریں کہ ہم نے بچے کو کیا بنانا ہے، کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، کس قسم کا انسان بنانا ہے. یقین کیجیے گا بچہ آپ کی سوچ کے مطابق چلتا جائے گا. مگر آپ لوگ خود لاسٹ ہیں کہ جی بچہ پڑھ لکھ جائے تو کیا ہے، وہ پڑھ لکھ جانا اور اچھا انسان بننا دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو خیر، تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں. تو ابھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہ پہلا ایسا میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے. بس میری ایک گزارش ہے، آپ کے پاس بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا، انجوائے کیجیے اس کو شکر کر کے، اور پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ دونوں نعمتیں پروردگار کی دی ہوئی ہیں، اور پروردگار جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے، سب کے دلوں کو صاف کرے، اچھا بنائے، اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.